السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایمان کا پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے اسے پوری اچھی طرح سے حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دل سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اپنے ویڈیو کی طرف چلتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایمان کا پہلا رکن کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اب آپ کے دل میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ پر ایمان کے کیا معنی ہے؟ تو اللہ پر ایمان کے معنی ہے کہ قطعی اعتقاد رکھنا کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا رب ہے، اس کا مالک اور اس کا خالق ہے، اور وہی ہے جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور وہی ہے جو صفات کمال سے متصف ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ساتھ ہی اس کو لازم پکڑنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ اللہ پر ایمان کے معنی ہے۔ پس ایک اللہ پر ایمان توحید کی 3 قسموں میں شامل ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے اور وہ 3 قسموں میں شامل ہے۔ پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، اور تیسرا توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1، توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کی تعریف۔ توحید ربوبیت اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اور یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، روزی دینے، حکومت کرنے، زندہ کرنے، مارنے اور تدبیر و انتظام وغیرہ افعال میں اکیلا ہے۔ افعال کا مطلب ہوتا ہے کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 54 میں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سن لو، اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور اسی کی حکومت ہے، اللہ بہت برکت والا سارے جہان کا مالک ہے۔ اللہ نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا، اور توحید ربوبیت لوگوں کی فطرت میں زاگزی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہ سورۃ الروم کی آیت ہے، آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، پس ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر، اس دین کے لیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ بدلتی نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر بچہ دین فطرت ہی پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے یسلمان ہی اس کو مسلمان بنا لیتے ہیں نہیں فرمایا، اس لیے کہ اسلام کی اصل فطرت موجود ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اصل فطرت میں موجود ہے۔ مشرکین کا توحید ربوبیت کا اقرار۔ مشرکین جو ہے وہ بھی توحید ربوبیت کو اقرار کرتا ہے۔ مشرکین نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 25 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کی اور ان لوگوں کی طرف سے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس لیے کہ جو چیز جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور جنت میں داخل کرتی ہے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور توحید الوہیت ہے، اور وہ توحید الوہیت ہے، اور ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے لڑائی کی تھی۔
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایمان کا پہلا رکن سمجھ میں آ گیا ہوگا، توحید ربوبیت۔ اب دوسرا رکن آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔